السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، 2 دن سے ہندوستان میں ایک انتہائی دل گرفتہ واقعہ ہر طرف چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی وہی غالب ہے، اخباروں میں بھی اس کی خبریں بن رہی ہیں اور لوگ عام طور پہ اس پہ گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ آج سے 2.5 ماہ پہلے یہ واقعہ ہندوستان کی ایک ریاست منی پور میں واقع ہوا، جہاں رہنے والوں میں 2 طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے میتئی اور ایک طبقہ ہے کوکی۔ میتئی کی میجارٹی ہندوؤں کی ہے اور کوکیز کی میجارٹی کرسچنز کی ہیں، عیسائیوں کی۔ تقریباً 3 مہینے سے ریاست منی پور میں تشدد بھڑک اٹھا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان تشدد چل رہا ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا، جسے دیکھ کر اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ روح کانپ جاتی۔ میتی سمودائے کے 1000 لوگوں نے کوکی سمودائے کے ایک گاؤں پر حملہ کیا اور لوگ جب گھر چھوڑ کے بھاگ رہے تھے تو چند مردوں کو ختم بھی کیا اور اتنے میں پولیس بھی آ گئی۔ پولیس نے کچھ لوگوں کو اپنے پاس رکھا، لیکن یہ میتئی سمودائے کے لوگوں نے پولیس والوں سے کوکی سمودائے کے لوگوں کو لیا، اس میں عورتیں بھی تھیں۔ ان کے جسموں پہ جو لباس تھا اسے نکالا اور مکمل برہنہ کر دیا اور پریڈ کروایا پورے گاؤں میں۔ اور ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں بیان بھی کرنا مشکل ہے۔ لوگ ان عورتوں کے جسموں سے مزے لے رہے ہیں، چھو رہے ہیں، ایسے ایسے مقامات کو چھو رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں۔ اور یہ پورا ویڈیو بند ہوا، چونکہ انٹرنیٹ بین تھا 2-2.5 مہینے سے۔ بہرحال کسی طرح وہ واقعہ ہندوستان میں انٹرنیٹ پر آ گیا، جسے ہندوستان میں کافی کوحرام مچا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا اور اس نے بھی سو موٹو کاگنیزنس کہتے ہیں، یعنی بغیر مرافعہ داخل کرائے اپنی طرف سے ایکشن لینا، اسے سو موٹو کہتے ہیں۔ عام طور پہ عدالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مرافعہ داخل کرنا پڑتا ہے، پٹیشن داخل کرنا پڑتا ہے انصاف مانگنے کے لیے۔
لیکن کبھی کبھی عدالتیں خبروں کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر سو موٹو یعنی اپنی طرف سے ہی وہ ذاتی طور پر ایکشن لیتی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ چلا، انتہائی گھناؤنا واقعہ ہے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورتوں کا بھی ریپ بھی ہوا ہے، اجتماعی ریپ، اجتماعی زنا بالجبر۔ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ریاست منی پور کے چیف منسٹر سے پوچھا گیا کہ بھئی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ ایسے سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے انٹرنیٹ بند کر دیا تھا۔ یہ چیف منسٹر کا کہنا ہے، جس کے ذمے اپنی رعایا کی حفاظت اور صیانت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے انٹرنیٹ کو بند کر دیا ہے۔ انسانیت اتنی گر جاتی ہے، آدمی حق دک رہ جاتا ہے، حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اس لیے کہ معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں عورت کا ایک مقام ہوتا ہے۔ عورت خود اپنے طور پہ برہنہ ہو، اسے بھی ناپسند کیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کا عورتوں کو برہنہ کرنا، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کئی تبصرے چل رہے ہیں، کچھ لوگ پرائم منسٹر کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، کچھ لوگ لا اینڈ آرڈر کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، کئی لوگ استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ہم آج کے اس خطبے میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، آدمی اتنا گر کیوں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ سورہ 3 میں فرما دیا، جس سورہ کو ہم اپنی نمازوں میں اکثر پڑھتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، لیکن ہم نے اسے نیچوں سے نیچ بنا دیا، نیچوں سے نیچ۔ آدمی سوچ نہیں سکتا ویسی حرکتیں کر دیتا ہے، اتنا نیچ ہو جاتا ہے، لیکن پیدا کیا احسنی تقویم پر، بہترین ساخت پہ پیدا کیا، جسم بہتر، ذہن بہتر، ہر چیز بہتر، لیکن وہی انسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسے پلٹا دیتے ہیں، نیچوں سے نیچ بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان چاہے تو تقویم کی بلندی پہ فائز رہ سکتا ہے، یا چاہے تو نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی وہ بڑی اہم ہے کہ آدمی احسن تقویم پہ کب قائم رہتا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ نیچوں سے نیچ بننے سے وہی آدمی بنتا ہے جس کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں، الا، اسفل السافلین کے بعد الا کا مطلب مگر وہ لوگ نیچوں سے نیچ نہیں بنتے جن کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں ایمان اور عمل صالح غالب رہتا ہے، اس معاشرے میں انسانیت بڑی بلندی پہ رہتی ہے، عرش و فرش کے ملائکہ تک حق دک رہ جاتے ہیں کہ کتنی بلندی پہ انسان پہنچ گیا ہے۔
کہتے ہیں کہ واقعی ہم نے اس کو جو سجدہ کیا بالکل صحیح کیا۔ ایمان اور عمل صالح اگر یہ نہیں ہے تو پھر آدمی کتنا ہی نیچے گزر جائے، بے حیا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں فرمایا کہ اگر حیا تم میں نہیں ہے تو جو چاہے کر لو، عورتوں کو ننگے گھماؤ، ان کا اجتماعی زنا کرو، ان کے ساتھ جو معاملے کرو کرتے رہو۔ اسفل السافلین کی تفسیر میں مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں جو باتیں لکھی ہیں رونگٹے کھڑی کر دینے والی، کہ آدمی کتنا نیچے پہنچ جاتا ہے انسانی تاریخ سے، انہوں نے چند باتیں لکھیں۔ اس میں سب سے 4-5-6 باتیں ہیں۔ اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی لکھی کہ تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ماؤں کے سامنے بچوں کا جسم کاٹ کر ماؤں سے کہا جاتا ہے کہ اس کا خون چوسو، اتنا گر جاتا ہے آدمی۔ انسانی تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے جو فاتح قوم مفتو قوم سے بدل لیتی ہے، انسانیت اتنی گر جاتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو 2 منزلیں ہیں انسان کی، 2 منزلوں کی انتہا ہے۔ ایک احسنی تقویم، بہترین ساخت، اللہ، رسول، قرآن انسان کو وہاں پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ شیطان، کفر، شرک دوسری انتہا اسفل السافلین کی طرف لے آنا چاہتے ہیں۔ معاشرے میں جو نیریٹو چلتا ہے، معاشرے کا جو ڈسکورس ہوتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ معاشرہ احسن تقویم پر ہے یا اسفل السافلین میں ہے۔ معاشرے کا ڈسکورس بڑا اہم ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہندوستان میں انسانیت گرتی چلی جا رہی ہے گزشتہ 15-20 سالوں سے، اس لیے کہ ہندوستانی معاشرے کا ڈسکورس جو اس کا نیریٹو انسانیت سوز ہے، کفر و شرک سے بھرا ہوا ہے، دل کی تنگیوں کو لیا ہوا ہے، اور جو قرآنی ڈسکورس ہے وہ دب گیا ہے۔ اہل ایمان کے درمیان بھی وہ ڈسکورس آج پایا نہیں جاتا۔ اللہ نے جو نیریٹو قرآن میں رکھا ہے وہ نیریٹو اور ڈسکورس بھی آج مسلمانوں میں پایا نہیں جاتا۔ آج ہندوستان میں انسانیت کو ختم کرنے کا، ایک طبقے کو ختم کرنے کا، ایک طبقے کو بالاتر دوسرے طبقے کو کمتر کرنے کا ڈسکورس چل رہا ہے، اور لوگ اسی بنیاد پر اپنے معاشرے کو تشکیل دے رہے ہیں۔ نتیجہ ہے کہ انسانیت اسفل السافلین کی طرف چلی جاتی۔ تو معاشرے کا ڈسکورس بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسلام جو معاشرے کا ڈسکورس بناتا ہے اس کی چند شقیں ہیں، 4-5 شقیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں مختصر وقت میں وہ ڈسکورس جو قرآن یا اللہ تعالیٰ انسانی معاشرے میں چلانا چاہتا ہے اسے کتنا فائدہ ہوتا ہے آپ خود دیکھ لیں۔ اسلام ایک اللہ کا تصور دیتا ہے، اور وہ اللہ جو انسانوں کے اعمال پہ نگاہ لگا ہوا ہے 24/7 ہمیشہ۔ وہ منی پور میں بھی لوگوں کے اعمال پہ نگاہ لگایا ہوا ہے، امریکہ میں بھی، جاپان میں بھی، ہر جگہ کائنات میں ہر جگہ انسان موجود ہے، اس کے عمل پہ اس کی نگاہیں لگی ہوئی۔ یہ پہلا ڈسکورس ہے۔ معاشرے کو جھنجھوڑتا ہے قرآن،
هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پہ مستوی ہوا، براجمان ہو گیا۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے، تن کے چھوٹے چھوٹے کیڑے، بیکٹیریا، امیبا جو آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتی ہیں، جن کے لیے مائکروسکوپ کو لانا پڑتا ہے، ہر چیز جو چھوٹی سی چھوٹی چیز جو زمین میں جاتی ہے اس کو جانتا ہے، اور زمین سے جو کچھ نکلتا ہے اسے جانتا ہے۔ آسمان سے جو چیز نیچے اتر رہی ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چیز آسمانوں میں چڑھ رہی ہے، اور خاص طور سے آسمانوں میں چڑھنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ انسانی اعمال ہے، جو انسان بھیجتا ہے آسمان کی طرف، وہ مساجد کے اعمال ہوں یا شراب خانوں کے اعمال ہوں، وہ آسمان کی طرف جا رہے ہیں، وہ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد کانٹے کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی، نادانو تم کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کو؟ تم جہاں کہیں بھی ہو کائنات میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو۔ تم اپنے آپ کو چھڑے چھاٹ آزاد سمجھتے ہو، جو چاہو کرو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہوتا ہے تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم جہاں بھی ہو، رات کی تاریکیوں میں، سمندروں کی گہرائیوں میں، آسمانوں کی بلندیوں میں، اگر تم نے کسی اور مقام پہ اپنا مسکن بنا لیا، جیسے سائنس کوشش کر رہی کہ مریخ پہ چلے جائیں، یہاں جائیں، وہاں بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ انسانی معاشرے کا بنیادی ڈسکورس، نیریٹو ہے۔ ایک ایک کے ذہن کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، آپے سے باہر مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ وہ میتئی سمودائے اگر جس کے ذہن میں یہ ہوتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ کیا لڑکیوں کو برہنہ پریڈ کروا سکتے تھے؟ یہ وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، وہ تو کانپتا رہتا ہے۔ اسی بات کو اسی سورہ کے بعد کے سورہ میں بڑے اور اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے، کیا تم جانتے نہیں؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد جو کانٹے کی بات کہی، نجوہ یعنی سرکشی، سیکرٹ میٹنگ۔ 3 آدمی جب سیکریسی سے ملتے ہیں تو 3 نہیں، چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم۔ ظالموں، تم 3 اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، وہیں چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، تمہارے تمام پروگرام کو جان رہا ہے۔
5 آدمی جب سرگوشی کرتے ہیں، 7 بیٹھتے ہیں تو 6 اللہ ہوتا ہے۔ اس سے کم یا اس سے زیادہ، 3 سے کم یا 5 سے زیادہ، 6 سے زیادہ، جتنے بھی ہوں، ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ 2 ہیں، تیسرا اللہ، 1000 ہیں، 1001 اللہ، کم یا زیادہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ مائنڈ یور ڈیڈس، اپنے اعمال کو دیکھو، چھڑے چھاٹ مت رہو۔ صبح سے شام تک اسلام ایک معاشرے میں اللہ تعالیٰ یہ ڈسکورس چلاتے ہیں کہ میں صرف عرش پہ ہاتھ باندھ کے سو نہیں رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم زمین پہ کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میرا علم بڑا وسیع ہے، ہر عمل کو میں جانتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تصور کے ساتھ اگر کوئی معاشرہ برپا ہو، اس میں گناہ رائج ہو سکتے ہیں، کسی پہ ظلم ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انسانی معاشرے میں جو ڈسکورس بنانا چاہتے ہیں، جو نیریٹو چلاتے ہیں، اس کی پہلی شق۔ دوسری شق، بچے سے لے کے بڑے تک اللہ تعالیٰ چوکنا کر دیتے ہیں کہ دیکھو تم کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھو، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ اسے لے کے آئے گا۔ ایک انتہائی فہیم، ذکی، حکیم باپ نے اپنے بیٹے کو جو مشورہ دیا تھا، جو نصیحت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو نوٹ کیا۔ ہم اپنے بچوں کو بیٹا یہ کرو، یہ دکان تم لے لو، ایسا چلاؤ، ویسا چلاؤ، شادی ایسی کرو بیٹا، ویسی کرو، یہ نالائقی ہے۔ ایک حکیم باپ اپنے بیٹے کے لیے جو وصیت و نصیحت کرتا ہے، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اسے تذکرہ کیا ہے، اس نصیحت کا بس ایک، جو کہ آج ہماری تقریر کا موضوع ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس نیریٹو کو معاشرے میں چلانا چاہتا ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فی السماوات وفی الارض، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹے، ایک چھوٹا سا رائی کا دانہ آسمانوں میں کہیں پڑا ہوا ہو بیٹا، زمین کی گہرائیوں میں کہیں پڑا ہوا ہو، اتنا چھوٹا عمل جو رائی کے دانے کے مماثل ہے، یاتی بہ اللہ، بیٹا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے لے کے آ جائے گا۔ بیٹا اپنے آپ کو آزاد مت سمجھو بیٹا، جو چاہے مت کرو بیٹا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو جھنجھوڑ رہا ہے، بیٹا وہ اللہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت سی چھوٹی چیزوں کو لے کے آتا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کو لے کے آئے گا بیٹا۔ وہ انتہائی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے، چاہے کہ تم بہت بڑے بڑے اعمال کر دو، تاریخ ساز جرائم کر دو، اس کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اٹینٹیو، چھوٹے اعمال بھی کرتے وقت اٹینٹیو ہو جاؤ بیٹا، یہ عمل جو ہے آنے والا ہے قیامت کے دن۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ 3 جگہ کا تذکرہ کیا کہ رائی کا دانہ
ہمالیہ جیسے پہاڑ میں ایک چھوٹا سا دانہ پڑا ہوا ہے. آسمانوں کی وسعتوں میں جہاں لاکھوں کروڑوں ثابت و سیار پھیلے ہوئے ہیں، وہاں ایک چھوٹے سے دانے، رائی کے دانے کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ یہ زمین کی پنہائیوں اور اس کی وسعتوں میں اگر ایک چھوٹا سا دانہ ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ لے کے آئے گا بیٹا. معاشرے کا نیریٹو، معاشرے کا رخ اللہ تعالیٰ سیٹ کر رہے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے دن ہم اعمال کو تولنے والی ترازو کو رکھ دیں گے، اور وہ ترازو میں لگانے کے بعد کیا ہوگا؟ اگر کوئی آدمی مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی، خردل یعنی رائی کا دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، ہم لے کے آئیں گے. اتینا بہا، ہم لے کے آئیں گے، چھوڑیں گے نہیں. تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اتنے چھوٹے عمل رائی کے دانے کے برابر، اس کو بھی لے کے آئیں گے. حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. پورے معاشرے کا نیریٹو بن رہا ہے کہ دیکھو بڑے عمل، خطرناک عمل، جرائم تو سوچو ہی مت. چھوٹا عمل، ویری اسمالسٹ، جس کو تم اگنور کر دیتے ہو، انسان اگنور کر دیتا ہے، وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ لے کے آنے والے ہیں قیامت کے دن، اور اس کو لا کے تولیں گے. ترازو لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے آئیں گے. اللہ کے رسول نے یہی نیریٹو معاشرے میں چلایا. آپ دیکھیے ڈاکو تھے، لوگوں کے مالوں کے پاسدار بن گئے اس نیریٹو میں. زانی تھے، عورتوں کی عصمتوں کے پاسبان بن گئے. ارے یہ تو دانوں کی بات ہے، ہم تو اتنے جرائم کیے ہیں، یہ تو دانوں کی بات. اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال کو لے کے آئے گا. حضرت گرامی اس کے بعد ایک اور نیریٹو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں کہ انسان کا رخ کدھر ہونا چاہیے. عام طور پہ دنیا کی طرف مر رہا ہے، گر رہا ہے، اسی کے حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ایسے جرائم، دنیا پرست معاشرہ میں جو جرائم ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. اس کی ایک تصویر ہے جو منی پور میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پورے انسانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. سارعوا، تیز گامی بتاؤ، بی فاسٹ، رکو مت، تیزی بتاؤ. کس طرف؟ دنیا کی طرف، امریکہ کے ویزے کی طرف، گھر بنانے کی طرف، دکان چلانے کی طرف، بزنس کرنے کی طرف. نو، الی مغفرہ، اپنی مغفرت کی طرف، اور ان جنتوں کی طرف جس کی وسعتیں زمین و آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. انسانوں 400 گز پہ گھر بناتے ہو تو زندگی گزر جاتی ہے، اس کے پیچھے ملیا میٹ ہو رہے ہو. اس جنتوں کا سامان کرو جو زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر ہے. ہم میں سے ہر ایک 200 گز کے گھر پہ شاد و مطمئن ہے. واہ، زندگی کام آ گئی، میں نے گھر بنا لیا ہے، بچوں کو کنگال نہیں چھوڑا ہے. ہر ایک کے دل میں ایک بات ہے، ارے نہیں میرا گھر ہے. لیکن ہم میں سے کسی نے سوچا کہ وہ جنتیں جن کی وسعتیں زمین و آسمان کے برابر ہیں، اس پہ کمندیں ڈالی جائیں،
اس کی اونرشپ اختیار کی جائے، اسے حاصل کیا جائے. انسانی معاشرے کو ایگزارٹ کر رہے ہیں. تیزی بتاؤ، نہ پالیٹکس میں بتاؤ، نہ معاشیات میں بتاؤ، بلکہ اگر تم تیزی بتانا ہو تو اللہ کی طرف، اپنی مغفرت کی طرف تیزی بتاؤ. عام طور پہ کمپٹیشن جب ہوتا ہے تو آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے. آج ہم اللہ سے غافل کیوں ہیں؟ ایک تو دنیا کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اور دنیا کا کمپٹیشن ہے. کمپٹیشن ہوتا ہے تو آدمی بھول جاتا ہے سب کچھ. حصول دنیا کا کمپٹیشن. اس نے گھر بنایا، میں کہاں کم ہوں، میں بھی بناؤں گا. اس نے گاڑی خریدی، میں کہاں کم ہوں، میں بھی خریدوں گا. ایک کمپٹیشن، ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ ریس، کیٹ ریس. ریس چل رہی ہوئی اور دنیا اسی کی طرف بھگا رہی ہے. اور اس ریس میں کوئی آدمی آ رہا ہے، اسے تو برہنہ کرو، اسے ختم کرو، راستے سے ہٹاؤ. یہ ریس چل رہی ہے. کہیں یہ میتے غالب آ جائیں، کہیں کوکی غالب آ جائیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. ختم کرو انہیں. ہندوستان میں سب سے بڑا ڈر ان ظالموں کو یہی ہے. 2050-60 تک ہندوستان میں مسلمان شاید 60% ہو جائیں گے. ان کی سوچ ہے یہ. اس لیے انہوں ستاؤ، پریشان کرو، ہر طرح سے زک پہنچاؤ انہیں، ایک غلط سوچ لے کر. اس لیے کہ انہیں دنیا چاہیے اور ہم انہیں صحیح رخ بھی نہیں دے سکے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دس کمپٹیشن از ویسٹ. دنیا جس کمپٹیشن کی طرف تمہیں بلا رہی ہے کوئی کام آنے والا نہیں ہے. میں ایک کمپٹیشن بتاتا ہوں تم کو. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا. وہاں آیت آئی تھی سارعوا. سارعوا یعنی فاسٹ چلو، تیزی سے چلو. سابقو کا مطلب کمپٹیشن کرو. کمپٹیشن شادیوں میں نہیں، کمپٹیشن مغفرت کے لیے، مغفرت کے راستے میں. میری مغفرت ہو جائے اللہ کے پاس، میری مغفرت ہو جائے، میں نیک عمل کروں، میں مسجد میں زیادہ وقت گزاروں، میں اللہ کے راستے میں زیادہ وقت لگاؤں. مغفرت سابقوا الی مغفرت من ربکم وجنہ، اور ان جنتوں کی طرف کمپیٹ کرو. اس کی بھی پھر لمبائی چوڑائی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ کتنی وسیع ہے وہ. زمین و آسمانوں کی وسعتوں کے برابر ہے. آپ سوچیے ایک جنت زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے کمپٹیشن کرو. پورے معاشرے کو اس طرف لگا رہے ہیں. دنیا نل ہو گئی. جب دنیا نل ہو گئی تو جرائم کیسے ہوں گے؟ ہر آدمی جنت کی طرف، جنت کے حصول کے لیے آگے بڑھ رہا، اپنی مغفرت کے لیے فکر مند اور پریشان. یہ نیریٹو جب چلتا ہے معاشرے میں تو انسان احسن تقویم پہ پہنچتا چلا جاتا ہے، بلندیوں کو چھوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پوری کائنات حق تک رہ جاتی ہے کہ انسان اتنی بلندی کو چھو گیا. حضرت گرامی، جب اس طرح کے نیریٹو چلتے ہیں، ایک اور اس کے بعد نیریٹو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں معاشرے میں، اور خاص طور سے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، پوری زندگی اللہ سے ڈر کے گزارو۔ اور مائی ڈیمانڈ ٹو یو، میرا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ تمہاری موت حالت اسلام میں آنی چاہیے، شیطان سے جو ہے گودوں میں بیٹھتے ہوئے نہیں، شیطان سے ملاقات کرتے ہوئے نہیں، شیطان سے دوستی نبھاتے ہوئے نہیں، بلکہ حالت اسلام میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ جب مرے تو اپنی زندگی میں سماع و طاعت ہو۔ ایگزارٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آؤ تقوی کی طرف، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے میں تمہاری دنیا اور آخرت سب کچھ پوشیدہ ہے، سب کچھ ملنے والا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آخری آیت ہے وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کے دل کو اللہ نے تنگی سے بچا لیا وہ کامیاب ہے۔ یہ جو جرائم کی داستانیں چل رہی ہیں دل کے تنگ ہونے سے، میتیوں کا دل اتنا تنگ ہو گیا کہ کوکیوں کی بیٹیوں کو انہوں نے برہنہ پریڈ کروا دیا، دل کی تنگی۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کے نفس کو، دل کو اللہ تعالیٰ نے تنگی سے بچا لیا وہی کامیاب ہے۔ اور دل تنگ کب ہوتا ہے؟ یہ جب دل دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دنیا کے لیے کمپٹیشن کرنے لگتا ہے، جسم کے لیے راحتیں فراہم کرنے لگتا ہے، زندگی آسانیاں مانگتی ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے۔ دل کو تنگی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کی ابتدا میں 4 باتیں فرمائی ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو، دل کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد وَاسْمَعُوا، سنو، اس نیریٹو کو سنو، معاشرے کے اس ڈسکورس کو سنو، وہ ڈسکورس جو نفرتوں والا ہے اس طرف توجہ مت دو، اللہ نے عرش سے جو نیریٹو بنایا ہے اسے سنو۔ وَأَطِيعُوا، سن کے اس پہ عمل کرو۔ وَأَنفِقُوا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لوگوں کو برہنہ نہیں، انہیں کپڑے پہنانے کے لیے پیسے دو، لوگوں کو بھوکا رکھنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی بھوک دور کرنے کے لیے پیسے دو۔ ظالموں، عورتوں کو برہنہ کرتے ہو، اگر عورتیں اپنے پاس صحیح لباس نہیں رکھتی ہیں تو بہتر لباس کے لیے کپڑے دو، پیسے دو۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ دل کی تنگینائیوں کو چھوڑ دو، یہ دنیا کے دلدل میں پھنس جاؤ گے تو دل تنگ و بند ہو جائے گا، اور ایسے جرائم تم سے سرزد ہوں گے کہ تاریخ حقارت سے تمہیں دیکھے گی۔ اب یہ نیریٹو جب چلتا ہے تو پھر معاشرے میں کس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور ویسے لوگ پیدا ہو جائیں تو اس طرح کے جرائم ہو سکتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈسکورس یا اس تربیت کے نتیجے میں جو اشخاص ابھرے زمین پر ان کا تذکرہ کیا، لیکن میں 1 یا 2 جگہ سے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کتنے بہترین لوگ تھے، ان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں سمیٹ دیا۔ التائبون العابدون الحامدون السائعون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ فبشر المؤمنین۔ 10 کوالٹیز پیدا ہو گئے جو پوری زندگی پہ حاوی ہو گئے۔ یہ بار بار توبہ کرنے والے، توبہ اس لیے نہیں کہ گناہ ہو گئے ہیں، توبہ اس لیے کہ
نیک عمل کو جس بلندی پہ پہنچ کے کرنا چاہیے میں ویسا نہیں کر رہا ہوں مالک، اس لیے میری توبہ قبول فرما۔ مجھے نماز جیسی پڑھنی چاہیے میں ویسی نہیں پڑھ رہا ہوں میرے مولا، یہ گناہ ہے، معاف کر دے میرے مالک۔ یہ نہیں کہ میں نے لڑکیوں کو چھیڑا ہے، میں نے غلط کام کیے ہیں، وہ بھی تائبون میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ تائبون کا رخ یہ ہے کہ مالک میں نے جو اعمال نیک کو جس خلوص و للہیت کے ساتھ کرنا ہے وہ نہیں کر سکا، میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ یہ توبہ ہے۔ ہم توبہ سمجھتے گناہ کرے تو توبہ ہے، بے شک گناہ کے بعد توبہ اللہ اسے بھی قبول کرتا ہے، لیکن معاشرے کے رخ کو یہ ہے کہ نیکیوں کو بھی بلندی پہ پہنچ کے کرو، نماز کو بھی بلندیوں پہ پہنچاؤ، اخلاق کو بلندیوں پہ پہنچاؤ، اپنے معاملات کو بلندیوں پہ پہنچاؤ۔ یہ التائبون ہے، عابدون، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے، صبح شام تجارت اللہ کے احکام کے مطابق، سیاست اللہ کے احکام کے مطابق، عدالت اللہ کے احکام کے مطابق، سب کچھ اللہ کے احکام کے مطابق، اسے کہتے ہیں عبادت۔ عبادت صرف مسجد میں نہیں ہوتی، مسجد میں نماز آپ نے پڑھ لی اور من مانی آپ نے تجارت کر لی، یہ عبادت نہیں ہے۔ مسجد میں تو نماز پڑھ لی، باہر مل کے گھر جا کے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا، عبادت نہیں ہے۔ عبادت پوری زندگی پہ محیط اور حاوی ہے۔ عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے جو ڈسکورس بنایا انسانی معاشرے کے لیے، کیسے بہترین لوگ، التائبون العابدون حامدون، صبح شام اللہ کی تعریف کرنے والے، حمد کرنے والے۔ اس کے بعد روزہ رکھنے والے، رکوع و سجدہ کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے۔ ایک لمحے کے لیے معاشرے میں برائی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی، سر جھکا لیا، مول صاحب چلے جا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں نہ ادھر دیکھ رہے ہیں، بس چلے جا رہے ہیں، برائیاں چل رہی ہیں، فواحش کا طوفان آیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا معاشرہ جو ہے، جس میں میں جو ڈسکورس پیدا کرتا ہوں، اس میں معاشرے کی نگاہ معاشرے کی برائیوں پہ روکنا چاہیے۔ آج منی پور میں اگر وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ والے ہوتے تو اس طرح کا واقعہ ہوتا؟ سوچیں آپ، معاشرے کے لیے کتنا بہترین رخ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی ہیں، آنکھوں کی پابندی، کانوں کی پابندی، ہر چیز کی پابندی، ہر چیز پہ پابندی۔ یہ دنیا کہتی ہے کہ انڈیپینڈنس یا فریڈم از ایبسلیوٹ، ایبسلیوٹ نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں انڈیپینڈنس وتھ اے رائڈر، وہ رائڈر ہٹ سے آیا ہے۔ زبان کی آزادی، فریڈم آف سپیچ، اللہ کی طرف سے رائڈر ہے۔ دنیا میں فریڈم آف سپیچ پہ نبیوں کے خلاف، اللہ کے خلاف، کسی کے بھی خلاف بول سکتے، لیکن ہمارے پاس جو فریڈم آف سپیچ ہے، اللہ کے پاس سے اس کا رائڈر ہے۔ یہاں ہی تک تمہاری فریڈم ہے، اس سے آگے نہیں۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل فریڈم انسان کو نہیں دیے، اپنی طرف سے رائڈر لگا دیا، اسے حد کہتے ہیں۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود آئے ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں۔ تجارت منمانی نہیں، اللہ کی طرف سے حدیں ہیں۔ منافع غیر ضروری لینا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حدیں ہیں۔ ہر چیز کے لیے حد، ایبسلیوٹ فریڈم نہیں ہے۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے بشارت دے دو۔ تو ایسے لوگ جب معاشرے میں پیدا ہو گئے، جن کا پورا رخ بس اللہ کی طرف، اپنی نیکیوں میں
جو جو کیفیات کم تر ہیں اس کی طرف نگاہ ہے، نیکیوں کی کیفیات میں کم تری کی طرف نگاہ ہے. گناہ تو الگ، عبادت صبح شام اللہ کی عبادت. میں یہ بات کر رہا ہوں تو کل اللہ کے پاس نوٹ ہونے والی، پیش ہونے والی. کانپتے رہتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ہمیشہ کانپتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وہ دن ایسا ہے کلیجے الٹ کے آئیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی. میں آج آزاد ہوں، جو چاہے نہیں کر سکتا. تو یہ نیریٹو لگانے سے جو اللہ تعالیٰ معاشرے میں ڈسکورس لگاتا ہے، اور اس نیریٹو کی بنیاد پہ جب معاشرہ تعمیر پاتا ہے تو معاشرہ جنت نما بن جاتا ہے، جہاں عورتوں کی عزت ہوتی ہے، عورتوں کا اکرام ہوتا ہے. آخر میں اس نیریٹو کے مقابلے میں شیطان کے نیریٹو پہ کس طرح کی شخصیت آتی ہے، اس پہ میں 1-2 منٹ بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آج کل دلی سے لے کے ہر جگہ ایسے لوگ فائز ہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ وہ نیریٹو جو شیطان معاشرے میں چلاتا ہے، دنیا دنیا دنیا، ظلم ظلم ظلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَلَا تُطِعْ، ایسے آدمی کی بات مت مارو. وہ کیسے ہے؟ اس میں 8 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. آپ دیکھیے کہ آج جہاں بھی ظلم ہو رہا ان کے اندر، ظالموں کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں. امریکہ کا ظالم یہ صفت موجود ہے، ہندوستان کا ظالم یہ صفت موجود ہے، عورتوں کو برہنہ چلانے والا یہ صفتیں موجود ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. سب سے پہلے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یہ بہت زیادہ قسم کھانے والا ہے. الیکشن سے پہلے قسموں پہ قسمیں، قسموں پہ قسمیں، کوئی بات وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے. حلاف، وَلَا تُطِعْ، ایسے آدمی کی بات مت مانو. دیکھیے اب الیکشن آ رہا ہے تو کیسے ایک سے ایک وعدے، ایک سے ایک باتیں، ایک سے ایک چیزیں، قسمیں کھا کے قسمیاں. کل حلاف، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا. مہین، انتہائی. مہین کا مطلب جو ہے جس کا وزن بہت کم ہوتا ہے، مطلب اس کا کردار ہی نہیں ہے، بے کردار. کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم، بس زبان کھولتا ہے تو ٹوکے کی، لان تان کی، ایک فرقے کو برا بھلا کہنے کی. حماز، ماز یہ پورے سپرلیٹو ڈگری کے ہیں، بہت زیادہ. بات نفرت کے سوا ختم نہیں ہوتی. حماز مشائم بنمیم، لوگوں کی برائی کرتے ہوئے گھومتے رہتا ہے. مشا یعنی بہت زیادہ گھومنے والا. کبھی دلی میں، کبھی تلنگانے میں، کبھی کیرل میں، کبھی جہاں چاہے بس ایک ہی کام، لوگوں کے خلاف بولتے رہو. مشائم بنمیم مناع للخیر، خیر کو روکنے والا، اچھائیوں کو روکنے والا، اذان کو روکنے والا، نماز پڑھنے سے روکنے والا، شریعت پہ چلنے سے روکنے والا. مناع للخیر، معتد، حد سے گزرا ہوا، اثیم، بے انتہا گنہگار. عتل، جفا کش. عتل کے معنی ایک چھوٹے سے پیرا میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو ننگا اتنا ظلم کر سکتا ہے. عتل کا مطلب اس کی جفا کشی، اس کا ظلم انتہائی گری ہوئی مقام پہ پہنچ گیا. عتل، بہت زیادہ ظلم کرنے والا، بہت زیادہ جفا کش. یعنی ظلم کرتے ہوئے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اور ظلم اور ظلم.
بعد ذالک زنیم، زنیم کے معنی بھی دو آتے ہیں. ایک معنی میں آج کی تقریر کے لیے لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انتہائی ظلم کرنے والا، انتہائی غلط کام کرنے والا زنیم اسے کہتے ہیں. بہت غلط کام کرنے والے کو زنیم کہتے ہیں. تو جب یہ اللہ کی طرف سے جو آیا ہوا نیریٹو معاشرے میں نہیں چلتا، شیطان کا نیریٹو چلتا ہے، تو اس طرح کے شخص آتے ہیں. پھر نہ عورتیں محفوظ ہوتی ہیں، نہ بوڑھے محفوظ ہوتے ہیں، نہ بچے محفوظ ہوتے ہیں. ہر طرف انارکی ہو جاتی ہے. تھوڑے سے لوگ جو اچھائیوں کو پسند کرتے ہیں دل محسوس کے رہ جاتے ہیں، افسوس کرتے رہتے ہیں. لیکن ڈنکا تو ظالموں کا عتل عظیم انہی لوگوں کا چلتا رہتا ہے. اس کی اہم ترین ذمہ داری امت مسلمہ پہ آتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس عرش سے آیا ہوا نیریٹو موجود ہے، وہ ڈسکورس ان کے پاس موجود ہے. لیکن یہ ظالم شادیوں میں مصروف ہو گئے، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے. ان سے مطالبہ تھا کہ اس نیریٹو کو پیش کرو معاشرے کے سامنے. آج تو ہم کہیں گے کہ منی پور کا چیف منسٹر ذمہ دار ہے، لیکن کل قیامت میں اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو ظالموں تم ذمہ دار ہو، اس لیے کہ یہ پیغام میں نے نیریٹو عرش سے تمہیں بھیجا، تمہیں وارث بنایا، اور تم دنیا میں مست مگن ہو گئے. دنیا میں تو زبانیں چلیں گی، لیکن اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے کہا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے. تعمرون بالمعروف، اس پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرو. ونہون عن المنکر، لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو روکو، اور نیکیوں کا حکم دو، لوگوں کو روکو. حضرت گرامی، اللہ تعالی ہم تمام پہ رحم فرمائے، ہندوستان کے حالات کو درست فرمائے، ایسے معاشرے کو تشکیل دینے کی ہمیں اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے جس میں مالک تیرا ڈسکورس اور تیرا نیریٹو چلے. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین.